آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو 90 کی دہائی کی ایک مشہور عورت ڈان کے بارے میں بتاؤں گا جس کا نام رانی ملک تھا اور اس کا تعلق ملک برادری سے تھا۔ 90 کی دہائی میں تحصیل سمنا آباد میں 3 گروپوں نے مل کر ایک ساتھ رانی ملک گروپ کے ساتھ دشمنی شروع کی، لیکن رانی ملک اور اس کے گروپ کے لوگوں نے ان تینوں گروپوں کے درجنوں لوگوں کو پار لگایا، جبکہ اس کے بھی کئی لوگ مخالفین کا نشانہ بنے تھے۔ رانی ملک کے بارے میں اس کے علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پر زندگی میں صرف 3 مقدمات درج ہوئے، جبکہ یہ درجنوں وارداتوں اور کارروائیوں میں شامل ہوا کرتی تھی۔ اس کا سیاسی اور بیوروکریسی میں تگڑا اثر و رسوخ ہونے کی وجہ سے پولیس اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے سے ڈرتی تھی۔ پولیس کی طرف سے صرف 3 مقدمات اس کی زندگی میں درج کیے گئے تھے، وہ بھی رانی ملک نے چند گھنٹوں میں ہی اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ختم کروا لیے تھے۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ تمام تفصیلات ایک اخباری رپورٹر سے لی گئی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیلات۔ دوستو، 90 کی دہائی میں سمنا آباد پنجاب کی وہ واحد تحصیل تھی جس میں جرائم کی ریشو عام پنجاب کے مختلف ضلعوں سے زیادہ تھی۔ اس علاقے میں اس وقت کئی بڑے گروپ تھے جو زمینوں پر قبضے، امیروں اور بزنس مین کمیونٹی سے ماہانہ پیسے وصول کیا کرتے تھے۔ تحصیل سمنا آباد میں ہی رانی ملک کے بھائی فیصل ملک کی ایک بہت بڑی دکان تھی۔ جب ان 3 گروپوں کے لوگوں نے، جن میں جٹ گروپ، گجر گروپ اور بٹ گروپ شامل تھے، انہوں نے رانی ملک کے بھائی فیصل ملک کو پار لگا کر اس کی دکان پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان تینوں گروپوں نے فیصل ملک کو اس وجہ سے پار لگایا تھا کیونکہ فیصل ملک نے ان تینوں گروپوں کے لوگوں کے خلاف مقدمات درج کروائے تھے۔ یہ تینوں گروپ علاقے میں قبضہ اور ماہانہ پیسوں کی وصولی کیا کرتے تھے، جبکہ رانی ملک اس ضلع کی سب سے بڑی منشیات فروش تھی۔ اس کا اپنا ایک گروپ تھا جس میں 70 سے زائد لوگ شامل تھے۔ رانی ملک نے اپنے بھائی کا مقدمہ درج نہ کروایا اور اپنے لوگوں سے ان تینوں گروپوں کی مخبری کروانا شروع کر دی۔ رانی ملک نے خود اور اس کے 20 کے قریب لوگوں نے مل کر 14 اگست کو گجری پور علاقے میں گجروں کے ڈیرے پر دھاوا بولا، جس میں بٹ، جٹ گروپ اور گجر گروپ کے لوگ ایک محفل میں مست تھے۔ رانی ملک اور اس کے لوگوں نے اس قدر زور سے دھاوا بولا جس کے نتیجے میں ایک ہی بار میں 21 کے قریب لوگ پار لگا دیے گئے تھے۔ اس وقوع کے بعد رانی ملک اور اس کے گروپ کے لوگ کچھ عرصہ کے لیے علاقے سے فرار ہو گئے تھے۔ اس کے فرار ہونے کے بعد گجر، جٹ اور بٹ گروپ کے لوگوں نے اپنے 20 بندوں کا بدلہ لینے کے لیے رانی ملک کے خاندان کے 8 کے قریب لوگوں کو پار لگا دیا تھا۔ اس وقوع کے بعد پوری تحصیل میں ان گروپوں کی مخالفت کی کہانی ہر کسی کی زبان پر تھی۔ رانی ملک کے مخالفین نے جن لوگوں کو پار لگایا تھا ان لوگوں میں رانی ملک کا باپ بھی شامل تھا۔ رانی ملک کے وہ لوگ جو علاقے میں موجود تھے، 4 ماہ بعد رانی ملک نے دوبارہ ان سے ایک بہت بڑا دھاوا کروایا جس کے نتیجے میں جٹ گروپ کے مزید 7 لوگ پار لگا دیے گئے تھے۔ ان تینوں گروپوں میں سب سے تگڑا گروپ جٹ گروپ ہی تھا جو ان کارروائیوں میں سب سے آگے تھا۔ ان دونوں گروپوں کی بڑھتی دشمنی دیکھ کر ان کے علاقے کے کئی ناظمین، کونسلر اور سابق ایم پی ایز نے ان دونوں گروپوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کی، لیکن شروعات میں انہیں کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ لیکن بعد میں ان تینوں گروپوں اور رانی ملک گروپ نے صلح کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ ان تینوں گروپوں کی صلح وزیر اعلیٰ ہاؤس لاہور میں کروائی گئی تھی اور ان تمام گروپوں سے حلف لیے گئے تھے جو آج تک قائم ہے۔ ان کی صلح کو تقریباً 12 ہیں، لیکن ان 12 سالوں کے دوران ان گروپوں کے درمیان آج بھی چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔